بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه عند لقاء ربه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فضائل میں سے اور باطنی کمالات میں سے سب سے اہم ترین چیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. سارے دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پہ ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے. جس آدمی میں ایمان ہوتا ہے اس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور جس آدمی میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس میں ایمان ہوتا ہے. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو محبت نہ ہو، محبت ہو تو ایمان نہ ہو. دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایمان والوں کی شان ہی حق تعالی شانہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. محبت بھی ہو اور محبت بھی اشد ہو، زیادہ ہو محبت، تو اس کو عام زبان میں عشق کہہ دیتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بازاری قسم کا لفظ ہے. اس لیے عشق کی لفظ کی بجائے دو لفظوں کو جوڑ کے معنی ادا کیا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تمہارے حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت شاعر بھی تھے اور حضرت کا کلام چھپا ہوا بھی ہے، اور حضرت کے کلام جیسے حضرت خود بہت نفیس تھے اور حضرت کی طبیعت میں مزاج مبارک میں بڑی لطافت تھی، تو حضرت کی جو غزلیں ہیں اور حضرت کا جو کلام ہے اس میں بھی نفاست اور لطافت ہے. فرمایا کہ میں نے بھی عشق کا لفظ اپنے کلام میں استعمال نہیں کیا. جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو محبت کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کی خدمت کر کے تھکتا نہیں ہے. تو جب محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی عبادت سے وہ تھکے گا نہیں، اکتاہٹ نہیں آئے گی اس میں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی صحت بھی ٹھیک ہے، جان بھی ہمارے اندر ہے، جوانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عبادت سے پیچھے پیچھے رہنے والے ہیں اور تھوڑی سی عبادت کر کے تھک جانے والے ہیں. اور ہم اپنے مشائخ کو دیکھتے ہیں کہ اندر جان نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود لمبی لمبی عبادات کر لیتے ہیں، تا دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، معمولات کر لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. تو ان کے اندر یہ کون سی جان ہے؟ وہ جان جو ہے وہ محبت کی جان ان کے اندر پائی جاتی ہے. تو ملائکہ کی شان حق تعالی شانہ نے بیان فرمائی ہے کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ دن رات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. تو اللہ کی محبت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، دین اور محنت کر کے انسان تھکتا نہیں ہے. اس لیے کہ ایک یہ جو ہوتی ہے نا محبت، یہ بھی ایک توانائی ہوتی ہے انسان کے اندر. اور محبت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے
کہ محبوب کی طرف سے جو اثر پہنچتا ہے اس کے اوپر انسان راضی رہتا ہے. ہرچہ از دست محبوب می رسد نیکوست، محبوب کے ہاتھ سے جو کچھ بھی ہو وہ اچھا ہی ہوتا ہے. وہ میٹھی چیز کھلائے وہ بھی اچھی لگتی ہے، وہ کڑوی چیز کھلائے وہ بھی اچھی لگتی ہے، وہ گلے میں ہار ڈالے وہ بھی اچھا لگتا ہے، وہ بغل میں لے کے زور سے دبائے اور پسڑیاں چڑچڑ کرنے لگنے وہ بھی اچھا لگتا ہے، وہ چٹکی کاٹے وہ بھی اچھا لگتا ہے. تو محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اچھا ہی لگتا ہے اور برا نہیں لگتا. محبوب جس حال میں رکھے انسان اس سے راضی رہتا ہے. تو ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو کچھ دشمن کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ نظر دشمن کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن میرے اللہ کو اگر منظور نہ ہوتی تو دشمن نقصان نہ پہنچا سکتا. گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک، کہ ساری کائنات جمع ہو کے طے کر لے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، نقصان صرف وہی پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے اوپر لکھ دیا ہے، پہلے سے طے ہے اللہ کا لکھا ہوا. تو جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. فاقہ آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت سے کی وجہ سے ان تکلیفوں پر بھی راضی ہوتا ہے. اب وہ تکلیفیں اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوتی. ظاہری طور پہ تو تکلیف ہوتی ہے، یہ طبعی طور پہ تو کوئی اثر ہوتا ہے اس کا، لیکن جس کو کہتے ہیں پریشانی، وہ پریشانی نہیں ہوتی. وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب میرے محبوب کی طرف سے ہے. گزشتہ جمعہ اسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاق باطنہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ یقین انسان اپنے دل میں بٹھا لے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس کو مراقبہ توحید کہہ دیتے ہیں. تو ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مراقبہ توحید جو ہے وہ اللہ کی محبت کے بغیر بسا اوقات انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اگر محبت دل میں راسخ نہیں ہے تو تکلیفوں سے اللہ سے بہت پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی مجھے تکلیفیں پہنچا رہے، مجھے بیمار کیا ہوا ہے. بعض لوگ تو زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ساری بیماریاں میرے لیے رہ گئی تھی.